إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. پیاری ماں اور بہنوں، محترم بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اس رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو جیوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ ہم تک دین اسلام کو پہنچا دیا. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم زندہ ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی؟ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی اس لیے دی تاکہ ہم آخرت بنائیں، جنت کو کمائیں، جہنم سے بچ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی. بہت سارے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ایک مسلمان کو سارے جہاں کا سکون مل جاتا ہے، اور چند اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں انسان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. تباہی و بربادی اس کا لازمی حصہ بن جاتی ہے. وہ برے اعمال بہت ہیں. آج ایک برے عمل کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے. وہ برا عمل ہے غیبت اور چغل خوری. غیبت اور چغل خوری یہ بہت برا خطرناک گناہ ہے. اس کی تباہی اتنی زیادہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے. اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس ضائع ہو جاتے ہیں. دنیا میں جو محنتیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے آخرت کو کمانے کے لیے، تو یہ سارے اعمال اس کے ساقط ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل یہ گناہ یہ وبا کی طرح پھیل چکا ہے. اس طرح یہ وائرس پھیل رہا ہے، اس طرح یہ وبا کی طرح یہ گناہ پھیل چکا ہے. کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا دیندار، کیا دنیا دار، ہر ایک آدمی کا یہ بہت محبوب مشغلہ بن چکا ہے، بڑا محبوب مشغلہ. حیران کی بات تو یہ ہے کہ انسان جہاں بھی جاتا ہے اس گناہ کو یا اس برے عمل کو ساتھ لے کے جاتا ہے. کہیں بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. چاہے وہ گھر میں رہے، چاہے وہ مجلس میں رہے، چاہے وہ مدرسوں میں جائے، مسجدوں کے اندر جائے، قبرستان کو جائے. قبرستان کے اندر بھی آج غیبتیں ہوتی ہیں. اتنا ہوتا ہے کہ موتا مر چکا ہے، اس کو دفنایا جا رہا ہے، اب اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی برائی بول رہے ہیں کھڑے ہو کر کے 4-5 لوگ، ایسا تھا ویسا تھا. یہ ہمارا معاشرہ اس حد تک گزر چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی بےچین ہے. انسان کی زندگی بڑی بے چین ہو جاتی ہے اور آخرت اس کی برباد ہو جائے گی. غیبت کس کو کہتے ہیں، چغل خوری کس کو کہتے ہیں، یہ ہم معلوم کریں گے. غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ اتدرون ما الغیبہ، لوگوں بتاؤ غیبت کیا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارے بھائی یا بہن کا ذکر کرنا، تمہارے بھائی یا بہن کے پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا، ایسا برے انداز میں اس کو یاد کرنا کہ اگر وہ بھائی یا بہن کو بات معلوم ہو تو اس کو دل کو تکلیف گزرے. یہ غیبت ہے. یعنی کسی بھائی یا کسی بہن کی عزت کو نوچنا، کسی بھائی یا بہن کے مقام سے کم کر کے بات کرنا، کسی بھائی یا بہن کے وقار کو گھٹا کر کے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا، یہ غیبت ہے. میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ چغلی بھی ویسے ہی ہے، لیکن چغلی کے اندر ایک اور زیادہ چیز ہے. چغلی یعنی کسی بھائی یا بہن کے اندر کوئی برائی موجود ہو، وہ برائی کو وہ بھائی یا بہن کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے جا کر کے دوسروں سے بولنا،
اس لیے بولنا کہ جس کو بولا جا رہا ہے وہ اس سے بدزن ہو جائے، برا ہو جائے. اب تک وہ اسے محبت کرتا تھا، اچھائی سے تعلقات تھے، صرف تعلقات کو بگاڑنے کے لیے کسی بھائی یا بہن کی برائی دوسروں کو جا کے بولنا تاکہ وہ دونوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے، اس کو چغلی بولتے ہیں. غیبت یہ ہے کہ برائی صرف برائی کرے جا کر کے، چغلی یہ ہے کہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی نیت سے ایک کی برائی دوسروں سے بولے، یہ چغلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، خطرناک سخت بہتان بڑا جھوٹ کیا ہے معلوم ہے؟ پھر پیارے نبی نے کہا یہ چغلی ہے جو آدمی کرتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے، لوگوں معاشرے میں گھر کے اندر بگاڑ پھیلاتا ہے کہ اس کی چھپی ہوئی برائی لے جا کر کے دوسروں سے بولتا ہے. پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ غیبت کس کو بول رہے ہیں؟ ایک بھائی یا بہن میں کوئی برائی ہے، وہ برائی لے جا کر کے دوسروں کو بولنا اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت بول رہے ہیں. وہ برائی اس کے اندر ہے نا، تو ہے سو برائی جا کر کے بولنے میں کیا حرج ہے؟ نبی نے کہا کہ ہے سو برائی دوسروں کے پاس جا کے بولنا ہی غیبت ہے. اگر تم ایسی بات بولو کسی بہن کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں جو بات اس میں نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا. میرے ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ غیبت اور چغلی قریب یہ دونوں ایک ہی ہے. آج پورے کا پورا معاشرہ اس کے اندر جل رہا ہے. حقیقت قرآن نے یہ بیان فرمائی کہ کسی بھائی یا بہن کی آپ اس کے پیٹ پیچھے برا بات بولتے ہیں یا ایسی بات بولتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس طرح غیبت کرنا، برائی کرنا، پیٹ پیچھے بد پیچھے بولنا، یہ اپنے مسلمان مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اپنا مسلمان بھائی یا بہن ہے مر گئی، اب ہمارا خاص بھائی ہے مر گیا، تو کتنا ہمدردی ہم کو رہتی ہے، اس کے لیے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بہت زیادہ پیار نرمی اس کے ساتھ ہم بتاتے ہیں، مر چکا ہے. تو وہ آدمی کتنا بے رحم ہے اور وہ آدمی کتنا بے غیرت ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے سامنے بیٹھ کر کے اس کا گوشت نوچ کر کے کھا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، پیٹ پیچھے برا مت بولو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم میں کا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، نوچ کر کے کھائے؟ یہ پسند ہے تم کو؟ جب تم کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کام یہ دونوں ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو مومنو، یہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت انسان تو کچھ جانور بھی نہیں کھاتا. مرا ہوا شیر کا گوشت مرا ہوا شیر نہیں کھاتا، مری ہوئی لومڑی کا گوشت مری ہوئی لومڑی نہیں کھاتی، مری ہوئی سور کا گوشت مری ہوئی زندہ سور نہیں کھاتی، زندہ سور مری ہوئی سور کا گوشت نہیں کھاتی. کوئی جانور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھاتے. ایک جانور کھاتا ہے، ایک جانور کھاتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. وہ کون سا جانور ہے؟ وہ کتا ہے. کتا دیکھیں کہ اپنے مرے ہوئے کتے کا گوشت کھاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے بد پیچھے بولنے والے عورتوں کو، بد پیچھے بولنے والے مردوں کو، پیٹ پیچھے برا بولنے والے مردوں کو، عورتوں کو کتا قرار دیا ہے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ پیٹ پیچھے برا بولنا کتا ہے. اللہ رب العالمین نے کتا قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنی بڑی سخت بدبو ہے آدمی کے جو زبان سے نکلتی ہے کسی کے تعلق سے برائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک خطرناک بو آئی، باس آئی، گلیز باس آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ باس کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو ایمان والوں کا گوشت کھاتے ہیں، ایمان والوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں ان کے تعلق سے برا بولتے ہیں پیٹ پیچھے. یہ وہ لوگوں کی بدبو ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ مردار کھا کر کے آ رہے ہیں، ان کے منہوں سے بدبو آ رہی ہے. مردار گوشت، مرا ہوا گوشت کھا کے آ رہے ہیں بھائی کا، اس وجہ سے ان کے منہوں سے بدبو آ رہی ہے. میرے بھائیوں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے تعلق سے بات کرتے وقت زبان کو بڑا کنٹرول میں رکھنا چاہیے، بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے، بہت جتن بات کرنی چاہیے، ورنہ دنیا کی اور آخرت کی رسوائی اس کو مل جائے گی. آپ دیکھیں، ایک چھوٹی حدیث سے اندازہ لگائیں کہ کتنی خطرناک بات ہے پیٹ پیچھے برا بولنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک سفر میں تھے ہم لوگ. سفر میں کون کون تھے؟ بہت سارے صحابہ تھے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق تھے, ابو بکر صدیق تھے اور بہت سارے صحابہ کرام تھے. سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں نے مل کر کے اپنے ساتھ ایک نوکر کو رکھ لیا تھا. صبح میں وہ نوکر ان کے لیے کھانا بنائے, کچھ ان کی خدمت کرنے کے لیے رکھ لیا تھا. صبح ہوئی, دیکھا کہ نوکر سو رہا ہے, اٹھا ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں ابو بکر اور عمر یہ دونوں نے یہ کہتے ہوئے نوکر کو جگایا کہ یہ نوکر دیکھو جی, گھر کے جیسے نیند کا مقابلہ کر رہا ہے, اس طرح آدمی گھر میں سوتا ہے, اس طرح سفر میں سویا ہوا ہے. یہ تو ہمارے لیے کھانا تیار کرنا تو دور کی بات, خود اٹھا نہیں ہے, یہ سویا ہوا ہے. یہ بات کہہ کر کے اس کو جگائے. اٹھا, اٹھنے کے بعد کہا کہ تم نے ہمارے لیے کچھ تیار نہیں کیا, جاؤ رسول کے پاس اگر کچھ سالن ہو تو لے کے آؤ. بھیجے رسول کے پاس نوکر کو. نوکر گیا, جا کر کے سلام کیا اور کہا کہ عمر بن خطاب نے اور ابو بکر نے یہ کہا ہے کہ کچھ سالن ہو تو دے کھانے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان دونوں سے بول دو کہ انہوں نے سالن کھا لیا ہے. یہ بات آ کر کے نوکر نے یہ بات کہی حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر سے, تو یہ دونوں ڈر گئے, فوراً بھاگے رسول کے پاس گئے. کہا یا رسول اللہ, ہم نے تو سالن کھایا نہیں ہے, آپ نے کہا کہ کھا لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تم نے گوشت کا سالن کھایا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے بھائی کے گوشت کا سالن تم نے کھایا ہے. یہ جو بھائی ہے سویا ہوا تھا, اس کی برائی تم نے کی نا, تو اس کا گوشت کا سالن کھایا ہے. پھر پیارے نبی نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ بلا شبہ اس کا گوشت تمہارے دانتوں کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. اپنے بھائی کا گوشت تم کھا رہے ہو, تمہارے دانتوں کے درمیان میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ بات اللہ کے نبی نے کہی. سویا ہوا ہے, نوکر ہے, سویا ہوا ہے, غلطی تو کر دیا. اب وہ غلطی کے لیے صرف معمولی بات یہ انہوں نے کہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم نے گوشت کا سالن کھایا ہے, مردہ بھائی کا, اپنے بھائی کا گوشت قطر کے تم نے کھایا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ پیٹ پیچھے نہ جانے کیا کیا باتیں ہم کرتے ہیں, تو اس کی خطرناکی کیا ہوگی, اس کی تباہی و بربادی کیا ہوگی. اسے معلوم یہ ہوا کہ کسی کی غیر موجودگی میں رائے دیتے وقت, کسی کے اوپر بات کرتے وقت بہت جتن زبان کو استعمال کرنا چاہیے, احتیاط بہت زیادہ برتنا چاہیے. میرے بھائیوں, آج کل تو معزز لوگوں کا کام یہ ہو گیا ہے کہ وہ دیندار لوگ یا دوسرے لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہو گیا ہے. یہ بڑے سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, سامنے والے کی برائی نکالتے ہیں, نکال کر کے وہ برائی پر تبصرہ کرنے لگتے ہیں. وہ ایسا کرتا تو ایسا ہو سکتا تھا, یہ کرتا تو ایسا, سنا نہیں بات انہیں, ایسا ہو گیا, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. صرف اس کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں اپنے دل کو سکون دینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبت اور چغلی کے بارے میں کہا کہ یہ قرض سے زیادہ سخت ہے, کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض ادا کر سکتا ہے. غیبت اگر کوئی کسی کی کرتا ہے تو وہ ادائیگی بھی نہیں ہوتی, تو یہ قرض سے بھی زیادہ سخت ہے. مسلمان بھائی, رشتہ دار یا اسی طرح سے یہ محلے دار یا عالم دین کی غیبت کرنا یہ کوئی تماشا نہیں ہے, یہ ذلت ہے دنیا کی اور آخرت کی. میرے بھائیو, اس سے اپنے آپ کو سب کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا. چنانچہ ہر ایک انسان اللہ کی تخلیق ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیسا پیدا کرنا ہے, کس کو اونچا کرنا ہے, کس کو گڈھا کرنا ہے, کس کو کالا بنانا ہے, کس کو گورا بنانا ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے طرف سے اپنے حساب سے لوگوں کو پیدا کیا. بعضوں کو اونچا بنایا, بعضوں کو چھوٹا بنایا, بعضوں کو کالا بنایا, بعضوں کو گورا بنایا. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پیدائش کے اندر نقص پیدا کر کے اس کے پیچھے غیبت کرتا ہے, برائی کرتا ہے, تو یہ بہت زیادہ عیب کی بات ہے. کتنی بڑی عیب کی بات ہے. ایک حدیث سنیں. امی عائشہ نے ایک مرتبہ امی صفیہ کے بارے میں کہا. صفیہ شارٹ عورت ہے, گڈی عورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, صفیہ کی غیر موجودگی میں عائشہ نے یہ بات کہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ بات تو کہا کہ اے عائشہ, تم نے کیا کلمہ کہا معلوم ہے؟ تمہارے یہ کلمہ, یہ جو بولے تم عائشہ صفیہ گڈی عورت ہے, یہ تمہاری بات لے جا کر کے سمندر میں ملا دیا جائے, سمندر کے پانی میں, تو سارے سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا, سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. اتنی خطرناک بات تم نے کہی. یعنی اللہ نے ان کو بنایا, گڈی ہو, اونچی ہو, گوری ہو, کالی ہو, اللہ کی تخلیق میں تم نقص نکال رہی ہو. اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کی تخلیق میں, اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر تم کبھی نکال رہی ہو. کتنا خطرناک جملہ تم نے کہہ دیا. معمولی بات پر پیارے نبی اتنا غصہ ہو گئے. آپ دیکھیں کہ ہم نہ جانے کیا کیا کس کو کیا کیا بولتے ہیں, تو اس کا گناہ کتنا خطرناک اور کتنا سخت ہوگا, اس سے ہم اندازہ لگائیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو حرام کہا. فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان کے اوپر حرام ہے دوسرے مسلمان کا مال، دوسرے مسلمان کی عزت کو نکالنا، دوسرے مسلمان کے خون کو نکالنا حرام ہے. خون نہیں بہائے گا، قتل نہیں کرے گا، اس کے مال کے اوپر ناجائز حملہ نہیں کرے گا، اور اس کی عزت کے اوپر بھی حملہ نہیں کرے گا. عزت کے اوپر حملہ کیا ہے؟ اس کے غیر موجودگی میں جو چاہے اس کے بارے میں بول دینا، کچھ بھی ہو اس کے بارے میں بول کے سامنے والے کو بدظن کر دینا، اس کے ذہن کو بگاڑ دینا اس کے تعلق سے. یہ بہت بری چیز ہے، حرام ہے اسلام کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا یہ حرام ہے. صرف حرام ہی نہیں کہا بلکہ یہ کبیرہ گناہ کہا. آپ غور کریں، ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا وڈی جو ہے نا، سود کے 70 پر 2 سٹیپس ہیں، 70 پر 2 درجے ہیں، 70 پر 2 درجے ہیں سود کے. سود کا سب سے ہلکا درجہ، ہلکا گناہ کتنا ہے؟ اتنا گناہ ہے جتنا ایک آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے تو کتنا گناہ ہے. این کی ہر رجل امہ، آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے تو اس کو کتنا گناہ ملے گا؟ اتنا گناہ سود کے 70 پر 2 سٹیپ میں پہلے سٹیپ کا گناہ، اس کے بعد دوسرا اس سے بھی خطرناک گناہ، تیسرا اس سے بھی خطرناک. ویسا لاسٹ 70 پر 2واں گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ 70 پر 2واں گناہ سود کا یہ ایک مسلمان کی عزت میں ناحق زبان درازی کرنا. ایک مسلمان کی عزت میں ناحق زبان درازی کرنا، ناحق کسی مسلمان بھائی بہن کے بارے میں بولنا، ناحق بولنا جو نہیں ہے وہ بولنا، یہ 70 پر 2ویں مقام پر جاتا ہے گناہ میں. 70 پر 2ویں مقام کا پہلا ہلکا گناہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. ماں کے ساتھ زنا کرنے پر جتنا گناہ ملتا ہے اتنا گناہ سود کا 1 درجہ، اور ایسا 70 پر 2واں درجہ اونچا، کتنا بڑا رہے گا، کتنا بڑا گناہ رہے گا. ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کیسے ہیں معلوم؟ سود لینے دینے والوں سے نفرت کرتے، ان کے گھر کو نہیں جاتے، ان کا کھانا نہیں کھاتے، اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، بات چیت زیادہ نہیں کرتے. بول دو وڈیا کھاتے، وہ لوگ وڈیا کھاتے، اس سے ہم لوگ بات نہیں کرتے، ان سے بولتے. اب ایسے بھائیوں کو ایک نصیحت ہے، ایسے بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ فلاں آدمی سے یہ نہیں مل رہا ہے اس لیے کہ وہ سود خور ہے، وڈی کھانے والا ہے. فلاں کے گھر کو یہ نہیں جا رہا ہے، اس کا کھانا نہیں کھا رہا ہے اس لیے کہ وہ سود کھا رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے. بے شک گناہ کا کام ہے، لیکن یہ نمازی بھائی جو سودی بیوار کرنے والے سے اتنا دور ہے، لیکن اس کو دیکھا گیا، اس کی حالت یہ ہے کہ قدم قدم پر یہ غیبتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جو سود کے 70 پر 2 حصوں میں سب سے اونچا درجہ ہے. سود کے یہ پہلا درجہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ. تو اس میں 2 3 4 5 6 70 پر 2واں گناہ کتنا اونچا رہے گا؟ ہلکا گناہ اتنا خطرناک ہے تو 70 پر 2واں گناہ کتنا اونچا رہے گا؟ یہ اتنے گنجے میں یہ مبتلا ہے، یہ بھی تو سود میں مبتلا ہے. وہ وڈی کھا رہا ہے بول کر کے اس کے گھر کو نہیں جا رہا ہے، لیکن یہ بھی تو وڈی میں مبتلا ہوا ہے، سود میں مبتلا ہوا ہے. کسی مسلمان بھائی یا بہن کے تعلق سے اس کی زبان کو ناحق زبان دراز کرنا، ناحق اس کے بارے میں برا بولنا، یہ 70 پر 2واں گناہ ہے سود کے بارے میں، سود کا. تو یہ مبتلا ہوا ہے. میرے بھائیو کتنی خطرناک بات ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود کھانا حرام ہے نا. حرام کھانا حرام ہے تو حرام بولنا بھی حرام ہے. حرام کھانا جیسا حرام ہے ویسا حرام بولنا بھی تو حرام ہے. شیطان بڑا چالاک ہے، اس نے کیا کیا؟ بعضوں کو حرام کھانے پہ لگا دیا، بعضوں کو حرام بولنے پہ لگا دیا. بعض لوگ حرام بولتے ہیں، بعض لوگ حرام کھاتے ہیں، یہ دونوں بھی ایک ہی ہے. اوپر سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ سود خور ہے اس لیے ہم اس کے گھر کو نہیں جاتے، اور اندرونی طور پر اس کی غیبت کر کے، فلاں کی غیبت کر کے، اس کے بارے میں پیٹ پیچھے برا بول کر کے وہ دونوں ایک ہو رہے ہیں. شیطان بھی بڑا چالاک ہے، اس کی چالاکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اصل عبادت یہ نہیں ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ لے بس ہو جائے. اصل عبادت یہ نہیں ہے. اسلاف ہمارے کہا کرتے تھے کہ صرف روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، حج کر لینا، دعائیں کر لینا صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عبادت ہے کہ اپنے آپ اپنے شر سے، اپنی برائی سے دوسروں کو بچائے، ہماری خباثت سے دوسرے بچ کر کے رہیں، ہماری زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. ایسی بات ہم زبان سے نہ نکالیں جس کی وجہ سے دوسروں کے دلوں پر خنجر چلے، دوسروں کی عزتوں کے اوپر حملہ ہو. یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے. کہا کرتے تھے اسلاف کے نماز روزہ ہی عبادت نہیں، لوگوں کی عزتوں پر حملہ نہ کرنا بھی عبادت ہے. لوگوں کی عزتوں پر حملہ نہ کرنا بھی عبادت ہے. لوگوں کے بارے میں خامخواہ بری باتیں بولنا یا جو بھی بات ان کے اندر ہو ان کے پیٹ پیچھے بولنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بھی عبادت ہے. کتنے بھائی ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر جا کر کے باہر آ کر کے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، وہ نماز کا پورا ثواب اس کو دے کر کے نکل کر کے آتے ہیں. میرے بھائیو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم کو کیا کرنا چاہیے
یہ چغل خور کو یا یہ غیبت کرنے والے کو پالنے کے بجائے اس کی زبان کو بند کرنا چاہیے. ہم معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرنے والے کو پالتے ہیں. پالنا کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی بہن آئی یا آپ کے پاس کوئی بھائی آیا، فلاں بھائی یا فلاں بہن کے خلاف بول رہا ہے، تو آپ نے اس کو غور سے سنا، عزت دی، بٹھایا، پانی دیا اور بولا. اس کا مطلب یہ کہ وہ غیبت کرنے والا ہے، وہ چغل خور ہے، اس کو آپ پال رہے ہیں. بند کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آ کر کے برائی بولے اپنے بہن کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، بولے کہ ماں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سننا نہیں چاہتے، وہ غیبت ہے، بری چیز ہے، ایسا تم نکو بولو. ایسا اگر آپ بولیں گے تو سامنے والا وقتی طور پر غصہ ہوگا. کوئی بات نہیں ہے، وہ غصہ ہوا تو وہ ہمارے تقدیر کا مالک نہیں ہے، ہمارے نصیب کو چھین نہیں سکتا ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس طرح ہم روک دیں، منہ پہ اس کا تالا لگا دیں، کسی کی غیبت نہ سنے اور بول دے کوئی غیبت کر رہا ہو تو مت بولو بول کر کے بول دے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، جنت نصیب ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن آدمی کی عزت کا دفاع کیا، کوئی آدمی آیا آپ کے پاس اپنے مومن بھائی یا بہن کے خلاف آپ کو اکسا رہا ہے، بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے اس کا دفاع کیا، خاموش ہو، ایسا مت بولو، میں نے اس کے اندر خیر جانا اور دماغ شانی باتیں مجھے مت بولو، اس طرح بول کر کے رکا دیے اس کو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ آدمی کو آگ سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے، آگ سے آزاد کر دے. دنیا کے اندر ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائے. تو ہمارے یہ غیبت سے بچنے اور غیبت کرنے والے کا منہ دبانے سے ہم کو جنت مل رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے ہمیں؟ نماز پڑھنے سے جنت ملتی بول کے نماز پڑھتے ہیں، تو اب یہ غیبت کرنے والے کا منہ دبانے سے بھی جنت ملتی ہے، تو پھر ان کا منہ کیوں نہیں دبانا؟ منہ دبانا چاہیے، ان کو پالنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے منہ کو دبا دینا چاہیے. ہم لوگ جو ہے بہت فخر سے بولتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، نماز ویسے پڑھنا جیسے نبی نے پڑھا، رفع الیدین کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. بہت سارے لوگ محروم ہیں اس سے، بے شک محروم ہیں. اور آمین بالجہر ہم زور سے بولتے ہیں نماز میں، یعنی جہری نمازوں کے اندر ولضالین امام بولے تو آمین زور سے بولتے ہیں، اور یہ سنت ہے، یہ رسول کی، فخر سے کرتے ہیں اس کو. بہت سارے لوگ محروم ہیں. بھائیو، جس طرح آمین بالجہر ہم زور سے بولتے ہیں، آمین بالجہر کرتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، سنت سمجھ کر کے عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، ویسا یہ سنت سمجھ کر کے اس کے اوپر بھی عمل کریں. کس کے اوپر؟ کوئی غیبت کرنے والا آ کے ہمارے سامنے کسی کی برائی بولتا ہے تو اس کا ساتھ نہ دیں، اس کی زبان بند کریں، یہ بھی تو سنت ہے، اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. ایسا عمل کرنے سے بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، جنت دے دے گا. جو غیبت کرنے والا آدمی ہے دنیا میں بے چینی اس کو رہے گی، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ معلوم کرنے کے چکر میں رہے گا، اور خبر کے اندر بھی عذاب کے شکنجے میں کسا جائے گا. خبر کے اندر بھی وہ آرام سے نہیں رہے گا، کتنی بڑی وبا ہے، خبر کے اندر بھی اس کو آرام گتی نہیں ہے بلکہ عذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو خبروں کے پاس سے ہوا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا بدکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے، پھر اس کے بعد کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، خبر کے اندر مدفون لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں بچ سکتے تھے، بلکہ بچ سکتے تھے اگر یہ چاہے تو، لیکن انہوں نے اس کو خیال نہیں کیا، اس کی وجہ سے وہ گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. پہلے کا گناہ کیا تھا؟ پہلے آدمی کا گناہ یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ یمشی بن نمیمہ، چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات دوسروں کے پاس جا کر کے اس سے نفرت پیدا کرنے کے لیے بولتا تھا جا کے، یہ غیبت اور چغلی کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو خبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. یہ غیبت سے بچنا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی لیکن بچتا نہ تھا، اس کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، مطلب خبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بھی بھائی یا بہن دنیا میں کسی بہن یا بھائی کی غیبت کر کے ہے تو پیٹ پیچھے بولنے کے ہے، قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کو لا کر کے کھڑا کریں گے اور یہ بڑے تشتری میں سڑا ہوا گوشت وہاں پر رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور بولیں گے کہ اس گوشت کو تم کھاؤ. چیختے ہوئے چلاتے ہوئے اس کو وہ کھائیں گے، کھائے بغیر چارہ نہیں ہے، گندی بو آ رہی ہوگی وہ گوشت سے، سڑا ہوا گوشت، سڑے ہوئے گوشت کو اللہ تعالیٰ کچا گوشت، سڑا ہوا گوشت کھلائے گا اور کہے گا کہ دنیا میں یہ گوشت تم نے کھایا، اپنے بھائی کی غیبت کی، اپنے بہن کی غیبت کی. اس لیے میرے بھائیوں، ایک واضح حدیث میں پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. نفرتیں ڈالنے والا، ادھر کی بات ادھر کی خرابیاں ادھر جا کے بول کے اس طرح ماحول کو خراب کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. دنیا میں انسان جیتا ہے آخرت میں جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے کے لیے،
جب وہ جنت ہی سے محروم ہو گیا تو یہ زندگی کس کام کی؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ یہ برا عمل ہے، اس کی وجہ سے دنیا، خبر اور آخرت میں انسان کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تکلیفات میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو غیبت اور چغلی جیسے خطرناک برائیوں سے، برباد کرنے والے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔